کیا ایک ہی بار میں ایران کی قیادت ختم کر کے پورا نظام مفلوج کر دیا گیا؟ کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل نے چند دنوں میں ایران کو قابو میں کر لیا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے۔ We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. ناظرین، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر مکمل فوجی کارروائی شروع کر دی ہے، جس کا نام آپریشن ایپکس فیوری رکھا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ صرف ایک دن کا حملہ نہیں بلکہ کئی دن تک جاری رہے گا۔ تہران، اسپان، قوم کرمشان سمیت ایران کے مختلف شہروں میں بمباری کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے کمپاؤنڈ پر بھی حملہ ہونے کی خبر تھی اور اسی حملے میں وہ شہید ہو گئے۔ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند۔ ایران میں 40 دن کی قومی سوگ اور 7 دن کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ حملے کے وقت وہ اپنے دفتر میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور پوتی کے مارے جانے کی اطلاعات بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی ایک دفاعی کونسل اجلاس میں ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر رہبر علی کی موت کی تصدیق ہو جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل نے قیادت کو نشانہ بنا کر ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو کمزور کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے تاکہ مرکزی فیصلہ سازی کو مفلوج کر کے ملک کو فوجی اور سیاسی طور پر قابو میں لایا جا سکے۔ ایران نے جواب میں صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، قطر، کویت اور بحرین پر بھی میزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دبئی میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ابو دبئی میں ملبے گرنے سے ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی اور ڈوا میں امریکی اڈے کی طرف دھواں اٹھنے لگا اور بحرین میں امریکی ففتہ فلیٹ کے اڈے کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے اور اس کارروائی کو آپریشن ٹروپرومس 4 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ حملے صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہے بلکہ شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنانے جانے کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، جن کا ذکر دبئی، کویت اور بحرین میں کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی فضائی حدود بند کیے جانے اور متعدد پروازوں کو منسوخی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اگر یہ صورتحال مکمل جنگ میں بدل گئی تو اس کے اثرات اور بھی شدید ہو سکتے ہیں۔ ایران کی جغرافیائی اہمیت، بالخصوص ابنائے ہرمز کی پوزیشن، عالمی تیل سپلائی کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی سپلائیز متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی اور کرنسی پر دباؤ جیسے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ سب سے دل دلانے والی خبر یہ ہے کہ ایران میں ایک پرائمری اسکول پر بھی حملہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں بچوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ دن کے وقت ہوا جب اسکول میں بچے موجود تھے۔ اس ساری صورتحال کی جڑ دسمبر 2025 میں ایران کی معاشی بدحالی سے جوڑی جا رہی ہے، جب کرنسی میں نمایاں گراوٹ اور خوراک کی قیمتوں میں تیز اضافہ ہوا تھا۔ ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے اور حالات کشیدہ رہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مداخلت سے ایران کے عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین اور معمر گدافی کو ہٹانے کے بعد عراق و لیبیا میں حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ خدشہ یہی ہے کہ کہیں ایران بھی طویل مدتی عدم استحکام کا شکار نہ ہو جائے۔ آنے والے دنوں میں یہی واضح ہوگا کہ کشیدگی خطے کو کس سمت لے جاتی ہے اور اس کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔